الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ القول البدیع میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو مظفر محمد بن عبداللہ خیام سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں ایک دن راستہ بھول گیا، اچانک ایک صاحب نظر آئے، انہوں نے کہا میرے ساتھ آؤ، میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ مجھے گمان ہوا کہ یہ حضرت سیدنا خضر علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے اپنا نام خضر بتایا۔ ایک اور بزرگ تھے، ان کا نام پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ الیاس علیہ السلام۔ میں نے عرض کی اللہ پاک آپ پر رحمت فرمائے، آپ دونوں حضرات نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ عرض کی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک آپ ارشاد فرمائیے تاکہ میں آپ سے روایت کر سکوں۔ انہوں نے فرمایا ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے اس کا دل نفاق سے اس طرح پاک کیا جاتا ہے جس طرح پانی سے کپڑا پاک کیا جاتا ہے۔ جو شخص صلی اللہ علی محمد پڑھتا ہے تو وہ اپنے اوپر رحمت کے 70 دروازے 70 ڈورز کھول لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ساقی حوض کوثر پہ لاکھوں سلام، دونوں عالم کے سرور پہ لاکھوں سلام، جس کا ابر کرم سب پہ سایہ فیگن، ایسے پیارے پیمبر پہ لاکھوں سلام، جس کی خوشبو سے طیبہ کی گلیاں بسیں، ایسے جسم معطر پہ لاکھوں سلام۔ السلام 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 السلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ عبد القادر، ماہ ربیع الآخر جاری و ساری ہے۔ اس مہینے کو پیران پیر پیر دستگیر روشن ضمیر حضرت سیدنا ابو محمد عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نسبت ہے، تو اسی نسبت سے برکات غوث اعظم یہ سلسلہ مدنی چینل پر لایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو، اپنے اولیاء کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ چاہیں تو نظروں سے اوجل ہو جائیں، غائب ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا محمد بن ابو فتح حروی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 40 سال تک خدمت کی، 40 ایئرز۔ اس مدت میں نے دیکھا کہ حضور غوث اعظم عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ کتنے عرصے؟ 40 سال۔ آپ کا معمول تھا جب بے وضو ہو جاتے تو اسی وقت وضو فرما کر 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیا کرتے۔ میں آپ کی خدمت میں چند راتیں سویا، آپ کا حال یہ تھا کہ رات کے اول حصے میں کچھ نفل پڑھتے، پھر ذکر کرتے، پھر مناجات کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، پھر غوث اعظم کا جسم نڈھال ہو جاتا، بعض اوقات جسم مبارک بہت چھوٹا ہو جاتا، بعض اوقات بہت بڑا دکھائی دیتا، کبھی آپ کا جسم ہوا میں اڑتا، آپ میری نظروں سے غائب ہو جاتے، پھر کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھتے، آپ طویل سجدے کرتے، پھر مراقبہ فرماتے، طلوع فجر تک بیٹھے رہتے، نہایت عاجزی اور خشوع کے ساتھ آپ دعا مانگتے۔ اس وقت ہمارے غوث اعظم کو ایک نور ڈھانپ لیتا اور حضور غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نظروں سے غائب ہو جاتے۔
میں آپ کے پاس سلام کرنے کی آواز سنتا، یعنی کوئی آتا اور آپ کو سلام کرتا، اور غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ السلام کا جواب دیتے، یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے آپ خلوت کدے سے باہر تشریف لاتے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا ہمارے غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی تھی، اور آپ جب چاہتے غائب بھی ہو جاتے، بلکہ اللہ پاک نے آپ کو یہ بھی شان و عظمت عطا فرمائی کہ کسی بزرگ کو حاضر کرنا چاہتے تو حاضر بھی کر لیتے تھے۔ چنانچہ سیدنا ابو عبداللہ محمد بن شیخ ابو عباس خضر بن عبداللہ حسنی موصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے اپنے والد کو فرماتے سنا کہ ایک دن میں غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ان کی زیارت کرنی چاہیے، یہ بھی بہت بڑے بزرگ تھے اور ہمارے غوث اعظم کے ہم عصر تھے، یعنی ان کا بھی وہی زمانہ تھا جو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ تھا۔ ابھی دل میں خیال آیا کہ شیخ احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرنی چاہیے، کہ فوراً اسی وقت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، کیا شیخ احمد کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ عرض کی جی حضور۔ آپ نے یعنی غوث اعظم نے سر مبارک کو تھوڑی دیر کے لیے جھکایا، پھر فرمایا یہ لو شیخ احمد۔ اب جو میں نے دیکھا تو حضرت شیخ احمد کبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوث اعظم کے ساتھ تھے۔ میں نے ان کو دیکھا کہ روبدار شخص ہیں، میں نے کھڑے ہو کر سلام کیا۔ اب شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اولیاء کے سردار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھتے ہوئے تم میرے دیکھنے کی تمنا کرتے ہو؟ کیا میں آپ کی رعیت میں نہیں ہوں؟ میں تو غوث اعظم کی رعایا میں سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ فرما کر غوث اعظم کی بارگاہ میں جو شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے، حاضر تھے، وہ غائب ہو گئے۔ غوث اعظم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ تو اب یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں بغداد سے حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کے لیے گیا، تو کیا دیکھا، یہ تو وہی ہیں جنہیں غوث اعظم نے اپنے پاس بلایا تھا، اور میں نے انہیں غوث اعظم کے پہلو میں دیکھا تھا۔ اس وقت کے دیکھنے نے کوئی اور زیادہ ان کی پہچان مجھے نہ دی۔ اور اللہ والوں کی شان دیکھیے، اولیاء کرام کی شان دیکھیے، اللہ کے پیاروں کی شان دیکھیے، جو ایمان والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور شب و روز اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، ریاضتیں کرنے والے ہیں، عبادتیں کرنے والے ہیں، مجاہدے کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرماتا ہے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی عنایت سے، کہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کو یہ گئے تو انہوں نے کیا فرمایا، کیا تمہیں پہلی زیارت کافی نہیں تھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سے بغدادی مدنی پھول کیا مل رہے ہیں، آئیے چن لیجئے۔ غوث اعظم ہر وقت باوضو رہتے تھے، اور یاد رکھیے باوضو رہنا سنت اسلام ہے۔ جو باوضو رہتا ہے وہ اللہ پاک کی حفاظت میں آ جاتا ہے، جو باوضو رہتا ہے اس سے بلائیں دور کی جاتی ہیں، اور جو وضو ہونے کے باوجود وضو کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے نورن علی نور، اسے اس وضو کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اس حکایت میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ غوث اعظم ساری رات عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہماری مصروفیت کیا ہے؟ موبائل، سوشل میڈیا، دوستیاں، فرینڈ سرکل، سیر سپاٹے۔ غوث اعظم عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور اے عاشقان اولیاء، ہمارا مقصد حیات بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں
اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور قرآن پاک میں کئی جگہوں پر اس کا بیان ہے۔ مشہور آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے۔ ہمارے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ سبحان اللہ، بڑے خوش نصیب ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کہ خود رب تبارک و تعالی فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اللہ کا ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے، اعضاء سے بھی ہوتا ہے۔ زبان سے کیسے ہوتا ہے؟ ہم کہیں سبحان اللہ، ہم کہیں الحمدللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا کریں، ہم استغفار کریں، ہم دعا کریں، ہم نیکی کی دعوت دیں، ہم درود پاک پڑھیں، ہم تلاوت کریں۔ اور دل سے اللہ کی یاد کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کی شان و عظمت و کبریائی پر غور کریں، اس کی قدرت کے دلائل پر غور کریں، آسمان پر غور کریں، زمین پر غور کریں، ہوا پر غور کریں، پانی پر غور کریں، درختوں پر غور کریں، پرندوں پر غور کریں کہ میرے مولا نے ان کو کتنی وہ طاقتیں دی ہیں، کتنی نعمتیں دی ہیں، کس انداز سے بنایا، طرح طرح کی بولیاں، طرح طرح کے رنگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ علماء جو دینی مسائل پر غور کرتے ہیں یہ بھی ذکر قلبی ہے۔ یاد رکھیے اللہ کا ذکر ایمان کامل کی نشانی، اللہ کا ذکر دنیا آخرت کی ہر بھلائی پانے کا ذریعہ، اللہ کا ذکر عذاب قبر سے نجات دلائے۔ ذکر کرنے والے قیامت کے دن بلند درجوں میں ہوں گے، ذکر کرنے والوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، رحمت ڈھانپ لیتی ہے، ذکر کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا محروم نہیں رہتا۔ جب بندہ مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے شیطان اس سے دفع ہو جاتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے۔ ہمارے غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کا ذکر کرتے اور کیا کرتے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرتے۔ حافظ قرآن تھے غوث پاک، عالم قرآن تھے غوث پاک، حامل قرآن تھے غوث پاک، اور آپ نے 15 سال پوری رات قرآن پاک مکمل ختم کیا۔ رات میں قرآن مکمل کرنے کی آپ کی روٹین، آپ کا معمول 15 سال تک رہا۔ ہم کچھ عبادت شروع کرتے ہیں، کوئی تلاوت شروع کرتے ہیں، کوئی درود خوانی شروع کرتے ہیں، استقامت نہیں ہوتی۔ اور ہمارے غوث پاک کی شان دیکھیے، 15 سال تک استقامت کے ساتھ ہر رات پورا قرآن پاک پڑھا۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے، یہ جواب ملتا ہے، اپنے آپ سے پوچھ لیں۔ تو ہم اس کی عادت بنائیں۔ کیسے عادت بنائیں؟ اس کے فضائل پر غور کریں۔ سبحان اللہ، جہاں تلاوت قرآن کی سعادت بندہ حاصل کرتا ہے، رحمت الہی نازل ہوتی ہے، سکینہ اترتا ہے، اطمینان اترتا ہے، ہر حرف پر پڑھنے والے کو 10 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ ایک آیت توجہ کے ساتھ ہم سنیں تو اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے، اور یہ قیامت کے دن یہ آیت ہمارے لیے نور ہوگی۔ تو اللہ میں نصیب فرمائے کہ ہم تلاوت کریں۔ غوث پاک تلاوت کیا کرتے تھے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز بڑے انہماک کے ساتھ پڑھتے تھے، اور آپ کا سجدہ بہت طویل ہوا کرتا تھا۔ بہت سارے مسلمان تو نماز ہی نہیں پڑھتے، اور امیر علیہ سنت بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ ہم نمازی پہلے ہیں، نیازی بعد میں، کیونکہ نماز فرض ہے اور نیاز مستحب ثواب کا کام ہے۔ ساری زندگی اگر کوئی نیاز نہ دلائے کوئی گناہ نہیں، ہاں نیاز کو اگر وہ گناہ کہے گا استغفر اللہ، اب گناہ گار ہوگا، ناجائز کہے گا اب گناہ گار ہوگا، کیونکہ اس نے شریعت پر تہمت رکھی کہ شریعت نے اس کو کب ناجائز کہا۔ تو ہمارے غوث پاک شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے، اور آپ کا سجدہ بہت طویل ہوتا تھا۔ یاد رکھیے کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، بہت قریب ہوتا ہے۔ اور صحابہ کرام اور بہت سارے اولیاء کرام کے سجدے ایسے ہوتے تھے کہ بہت طویل ہوتے تھے ان کے۔ ہمارے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مراقبہ کیا کرتے تھے، یعنی بہت غور و فکر کرتے تھے، آپ تدبر فرمایا کرتے تھے۔ اور ہم بھی غور کریں، ہم نے صبح سے شام تک کیا دیکھا، صبح سے شام تک کیا کام کیا،
صبح سے شام تک کتنی نمازیں پڑھیں، کتنی ہم نے زبان کی احتیاط کی یا بے احتیاطی کی، اور غور و فکر یہ کرنا، اور یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کی ترغیب تو رب کائنات نے ہمیں قرآن پاک میں ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ تو ایمان والے غور کریں کہ ہم نے کون سے کام کیے اور کون سے کام ترک کیے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیے، اس طرح کا غور و فکر کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو مراقبہ، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ تو بہرحال ایک بار تو یوں ہوا کہ رمضان کا مہینہ تھا، ایک خادم حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ حضور میری تمنا ہے کہ آپ روزہ میرے قریب خانے پر افطار فرمائیں۔ یہ پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے کہ برکت کے لیے لوگوں کو اپنے پاس لوگ بلاتے ہیں، اپنے گھروں پر بلاتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جس سے ہمارا حسن ظن ہو کہ نیک آدمی ہے، اس کو اپنے گھر پر بلائیں، اس کی خدمت کریں، کھلائیں پلائیں۔ ویسے بھی یاد رکھیے، مسلمان کو کھانا کھلانا رحمت واجب کرنے والے کاموں میں ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت واجب کرنے والے کاموں میں سے، تو کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والے کام ہے۔ بہرحال تو خادم نے عرض کی، حضور آپ میرے ہاں روزہ افطار کریں۔ فرمائے ٹھیک ہے۔ وہ خادم چلے گئے، دوسرے خادم حاضر ہوئے، انہوں نے بھی یہی عرض کیا، حضور کہ آج تو آپ روزہ میرے ہاں افطار فرمائیں۔ ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی دعوت بھی قبول فرما لی۔ ابھی یہ گیا تو تیسرا آ گیا، بڑی عاجزی سے عرض کی، حضور آج افطار ہمارے ہاں، آپ نے وعدہ فرما لیا۔ یکے بعد دیگرے 70 خدام آئے، سب نے یہی عرض کیا کہ حضور روزہ ہمارے ہاں افطار کیجئے گا۔ غوث اعظم تو دل رکھنے والے ہیں نا، دل توڑتے نہیں اللہ کے نیک بندے۔ آپ نے سب کی دعوت قبول فرمائی۔ جب افطار کا وقت آیا تو اللہ کی شان دیکھیے، ہمارے غوث اعظم دستگیر حضرت شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سردار اولیاء، سید اتقیاء، آپ ایک ہی وقت میں ایٹ اے ٹائم 70 غلاموں کے ہاں پہنچ گئے اور سب کے ہاں روزہ افطار کیا۔ سبحان اللہ۔ اب اگلے دن یہ سارے خدام اکٹھے ہوئے تو ایک نے دوسرے پر فخر کرتے ہوئے کہا کہ مرشد نے بڑا کرم فرمایا، روزہ ہمارے ہاں افطار کیا۔ دوسرے نے کہا تم غلط کہتے ہو، حضرت تو ہمارے ہاں تشریف لائے تھے۔ اب سب بحث کر رہے ہیں آپس میں۔ یہ خبر مدرسے میں پہنچی، غوث اعظم کا مدرسہ تھا، مدرسے والے جو ہیں یہ بڑے خوش نصیب ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے، پڑھانے والے، مدرسہ بنانے والے، مدرسہ چلانے والے، یہ تو اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ وہ مدرسے بناتے تھے، چلاتے تھے، دین کی اشاعت کرتے تھے۔ اب یہ خبر مدرسے میں پہنچی تو مدرسے والے کہنے لگے کہ غوث اعظم نے تو روزہ یہیں افطار کیا مدرسے میں۔ بڑا معمہ ہو گیا، بڑا معاملہ ہو گیا، سب لوگ تعجب میں آ گئے کہ ماجرا کیا ہے۔ تو ہمارے غوث پاک حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تعجب کی کیا بات ہے، اللہ پاک نے اپنے ولیوں کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں بہت ساری جگہوں پر پہنچ سکتے ہیں۔ گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا۔ اب جن کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ والے غائب کیسے ہو جاتے تھے، ارے بھی اللہ کی شان ہے، اللہ جس کو چاہے طاقت عطا فرمائے۔
وہ ہر چاہے پر قدرت رکھتا ہے. بہت سارے بزرگوں کا، ایک بزرگوں کا کہ وہ 10 دعوتیں انہوں نے قبول فرمائی اور 10 کے ہاں پہنچ گئے. اسی طرح اور بزرگوں کا ہے کہ وہ ظاہر ہوئے اور اچانک غائب ہو گئے. کتنے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ کے مرید پر تہمت لگ رہی تھی بدکاری کی، تو سب کے سامنے آپ ظاہر ہوئے، اس عورت کو ڈانٹا، اور وہ عورت جو الزام لگا رہی تھی اس کے الزام کو آپ نے رد کیا اور بچے نے گواہی دی. اللہ اکبر. اور پھر ہمارے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے تشریف لے گئے اور اچانک غائب ہو گئے. تو اس طرح اور بھی کئی بزرگوں کے واقعات ہیں. مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب ہے حکایتیں اور نصیحتیں، آپ وہ پڑھیں تو اس میں کتنے بزرگوں کے واقعات ہیں. اچانک ظاہر ہو جاتے تھے، اچانک غائب ہو جاتے تھے. یہ اللہ کی طاقت سے سب کچھ ہوتا تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں غوث پاک کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی ہم نے سنا کہ تلاوت بہت کرتے تھے، اللہ ہمیں تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. آپ نماز بڑے انہماک کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھتے تھے. اللہ ہمیں بھی ایسی نماز نصیب فرمائے. غوث پاک لمبا سجدہ کرتے تھے، ہمیں بھی طویل سجدوں کی توفیق نصیب ہو جائے. ہمارے غوث پاک ہر وقت ذکر اللہ کرتے رہتے تھے. اللہ پاک ہمیں بھی اپنے ذکر میں شاغل فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.